سیدوں کے کھاتے پیتے گھرانوں میں سے ایک گھر میں سید زادیاں رہتی تھیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا باپ فوت ہو گیا اور وہ کم سن جانے یتیم اور فقر و فاقہ کا شکار ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے شرم کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ وطن سے نکل کر کسی شہر کی ویران مسجد میں ٹھہر گئیں۔ ان کی ماں نے انہیں وہیں بٹھایا اور خود کھانا لینے کے لیے باہر نکل گئی۔ چنانچہ وہ شہر کے ایک امیر شخص کے پاس پہنچی جو مسلمان تھا اور اسے اپنی ساری سرگزشت سنائی، مگر وہ نہ مانا اور کہنے لگا، تم ایسے گواہ لاؤ جو تمہارے بیان کی تصدیق کریں، تب میں تمہاری امداد کروں گا۔ اور وہ عورت یہ کہہ کر وہاں سے چل دی کہ میں غریب الوطن گواہ کہاں سے لاؤں؟ پھر وہ ایک مجوسی کے پاس آئی اور اسے اپنی کہانی سنائی۔ چنانچہ اس مجوسی نے اس کی باتوں کو صحیح سمجھ کر اپنے یہاں کی ایک عورت کو بھیجا کہ اسے اور اس کی بیٹیوں کو میرے گھر پہنچا دو۔ اس مجوسی شخص نے ان کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہ کی۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس مسلمان امیر نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر لواء الحمد باندھا ہے اور ایک عظیم الشان محل کے قریب کھڑے ہیں۔ اس امیر نے آگے بڑھ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان مرد کے لیے ہے۔ امیر نے کہا، میں خدا کو ایک ماننے والا مسلمان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ تم اس بات کی گواہ لاؤ کہ واقعی تم مسلمان ہو۔ وہ بہت پریشان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس سیدہ عورت کی بات یاد دلائی جس سے اس نے گواہ مانگے تھے۔ امیر یہ سنتے ہی اچانک جاگ کھڑا ہوا اور اسے انتہائی غم و پریشانی نے آ گھیرا۔ اس کے بعد وہ اس سیدہ عورت اور ان کی بچیوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور تلاش کرتے کرتے اس مجوسی کے گھر جا پہنچا اور اس سے کہا کہ یہ سید زادی اور اس کی بچیوں کو مجھے دے دو، مگر مجوسی نے انکار کر دیا اور بولا، میں نے ان کے سبب عظیم برکتیں پائی ہیں۔ امیر نے کہا، مجھ سے 1000 دینار لے لو اور انہیں میرے سپرد کر دو، لیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ تب اس امیر کے دل میں اسے تنگ کرنے کا خیال آیا اور مجوسی اس کی بری نیت دیکھ کر بولا، جنہیں تم لینے آئے ہو میں ان کا تم سے زیادہ حقدار ہوں، اور تو نے خواب میں جو محل دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تجھے اپنے مسلمان ہونے کا فخر ہے؟ خدا کی قسم، میں اور میرے گھر والے اس وقت تک نہیں سوئے جب تک کہ ہم سب اس سیدہ کے ہاتھ پر اسلام نہیں لائے، اور میں نے بھی تیری طرح خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور آپ نے مجھ سے فرمایا، کیا سید زادی اور اس کی بیٹیاں تیرے پاس ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، یہ محل تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے ہے۔ مسلمان امیر یہ بات سنتے ہی واپس لوٹ گیا، اور اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس محرومیت کے ساتھ واپس ہوا ہوگا۔